السلام علیکم ناظرین، تعارف قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ الانفطار کا تعارف اور مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نام، اس سورہ کا نام اس کی پہلی ہی آیت کے لفظ انفطرت سے ماخوذ ہے۔ انفطار مصدر ہے جس کے معنی پھٹ جانے کے ہیں۔ اس نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول، اس سورہ اور سورہ تکویر کا مضمون ایک دوسرے سے نہایت مشابہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں سورتیں قریب قریب ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق، یہ سورہ سابق سورہ التکویر کا جوڑا ہے۔ دونوں کے ظاہر و باطن اور اسلوب و معنی میں نہایت واضح مشابہت ہے۔ جس طرح سابق سورہ میں پہلے اس ہلچل کی تصویر کھینچی گئی ہے جو ظہور قیامت کے وقت آسمانوں اور زمین میں برپا ہوگی، اسی طرح اس کا آغاز بھی اسی ہول کے ذکر سے ہوا ہے۔ دونوں میں اصل مدعا بھی تقریباً ایک ہی طرح کے الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ پہلی سورہ میں ہول قیامت کی تصویر کے بعد فرمایا ہے، اس دن ہر جان اس چیز کو دیکھ لے گی جو اس نے پیش کی۔ اسی طرح اس سورہ میں ٹھیک اسی محل میں فرمایا کہ اس دن ہر جان دیکھ لے گی جو اس نے آگے بڑھایا اور جو پیچھے چھوڑا۔ سلف سے بھی یہ بات منقول ہوئی ہے کہ جس کو ہول قیامت کی تصویر دیکھنی ہو وہ ان صورتوں میں دیکھے۔ دونوں صورتوں میں اصل مخاطب وہ اغنیاء یعنی دولت مند اور متکبرین ہیں جو قرآن کے انذار یعنی ڈراوے کو اس وجہ سے خاطر میں نہیں لا رہے تھے کہ ان کو اپنے کلوں اور حصاروں میں دراڑ پڑنے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ البتہ بنائے استدلال دونوں میں الگ الگ ہے۔ پہلی سورہ میں استدلال کی بنیاد قرآن کی صداقت و حقانیت پر رکھی گئی ہے، یعنی یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ اس قرآن کا منبع، اس کے نزول کا واسطہ اور اس کا حامل سب طاہر و مطہر اور نوراً علی نور ہیں۔ جو لوگ اس کا جوڑ کاہنوں اور منجموں یعنی نجومیوں کی اوٹ پٹانگ باتوں سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ شب دیجور یعنی سیاہ رات اور صبح صادق کے درمیان امتیاز سے قاصر ہیں۔ اس سورہ میں استدلال خالق کائنات کی صفات خلق، قدرت، حکمت، عدل اور رحمت سے ہے، یعنی انسان کی خلقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی جو نشانیاں ظاہر ہیں ان کا واضح تقاضا ہے کہ وہ ایک روز جزا و سزا بھی لائے جس میں اپنے نیکوکار اور وفادار بندوں کو انعام اور نافرمانوں اور سرکشوں کو سزا دے۔ ایک ایسے دن کا آنا لازمی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام ذرا بھی دشوار نہیں۔ جب اس نے پہلی بار پیدا کیا اور اس میں اس کو کوئی مشکل نہیں پیش آئی تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیوں مشکل ہو جائے گا؟ اگر اس دنیا میں وہ مجرموں کے جرائم سے چشم پوشی کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نیکی اور بدی کے معاملے میں بے حس ہے، بلکہ یہ محض اس کی کریمی ہے کہ وہ بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنے رویے کی اصلاح کر لیں اگر چاہیں، اور اصلاح نہ کریں تو ان پر اس کی حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن وہ کوئی عذر نہ کر سکیں۔ اس تاخیر سے کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کسی کا کوئی قول و عمل چھپا ہوا ہے۔ اس نے ہر شخص پر اپنے معزز فرشتے مامور کر رکھے ہیں جو اس کی ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ، آیات 1 تا 5۔ ظہور قیامت کے وقت آسمان اور اس کے ستاروں، زمین اور اس کی قبروں پر جو گزرے گی اس کی اجمالی تصویر، اور لوگوں کو یہ تنبیہ کہ اس دن سب کا کچا چٹھا اس کے سامنے آ جائے گا۔ آیات 6 تا 8۔ انسان کی خلقت کے اندر خدا کی قدرت، حکمت، رحمت اور عدل کی جو شانیں ظاہر ہیں ان کی روشنی میں یہ یاد دہانی کہ نہ قیامت کے وقوع کو بعید از امکان سمجھو، نہ اس مغالطہ میں رہو کہ تم یوں ہی شترے بے مہار بنا کر چھوڑے رکھے جاؤ گے۔ تمہاری سنت گری میں اس نے جو اہتمام فرمایا ہے وہ دلیل ہے کہ تمہارا وجود بے مقصد اور بے غایت نہیں ہے۔ آیات 9 تا 12۔ اس مغالطے میں نہ رہو کہ خدا کو تمہارے تمام اقوال و اعمال کا علم کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ تمہارا حساب کرنے بیٹھے۔
اس نے تمہارے ہر قول و فعل کو لکھنے کے لیے تمہارے اوپر اپنے معزز فرشتے مامور کر رکھے ہیں جو ہر چیز نہایت احتیاط اور دیانت داری سے نوٹ کر رہے ہیں۔ آیات 13 تا 16 جزا و سزا کے دن نیکوکار اور وفادار بندے نعمت کے باغوں میں داخل ہوں گے اور نابکار و نافرمان دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ دوزخ میں پڑنے کے بعد پھر ان کو اس سے کبھی باہر نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ آیات 17 تا 19 جزا کے بالکل بے لاگ ہونے کا بیان کہ اس دن سارا زور و اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہوگا، کوئی دوسرا کسی کے معاملے میں دخیل یا اثر انداز نہ ہو سکے گا۔ ناظرین، اس سورہ کے ضمن میں یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلے لسٹ پر کلک کریں۔ پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔